حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں. ان کی قوم بڑی ڈھیٹ تھی، وہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں. بنی اسرائیل نے ایک دو نہیں کئی 100 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے. انبیاء کے قتل کا بڑا جرم ان کے سر پر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نہ مانی. یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اور میری بات نہیں مانتے تو عنقریب عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اپنی قوم سے، کہا کہ میں تم سب کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں. یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا. ابھی اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے. اور ان کی قوم کا کیا ہوا؟ ان کی قوم نے دیکھا کہ ابر چھا گیا ہے صبح صبح، اور بدلیاں جو پہلے کی قوموں پر عذابات آتے تھے، بہت تیز کالا ابر آسمان پر، اب برسے گا تو آگ ہی برسے گا. تو یہ جب ابر جمع ہونا شروع ہوا تو پوری قوم ایک جگہ پر جمع ہوئی اور سچے دل سے ان لوگوں نے توبہ کرنا شروع کیا اور استغفار کیا اور کہا اے رب ہم تیرے نبی یونس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کاش اگر وہ ہوتے تو ہم سب ان کے اوپر ایمان لاتے. مولا تو ہم سب کو معاف کر، تیرے بھیجے ہوئے رسول، تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور استغفار بھی کیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا. اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں کیا. اور قرآن کی ایک آیت ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں نازل کرتا جب تک اس قوم میں استغفار پڑھنے والے لوگ ہوتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھو. جب تک لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا. لیکن یونس علیہ السلام نکل کر کے چلے گئے، دل برداشتہ ہوئے، ان سب سے روٹ کر کے گئے. اور آپ کا ارادہ تھا کہ میں ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر چلا جاؤں. تو آپ اپنے وطن سے، نینوا آپ کا وطن تھا، وہاں سے نکل کر کے آپ کشتی میں بیٹھے. کشتی میں دریا میں جب کشتی چلنے لگی تو بیچ دریا میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی، یہ ڈوبنے جیسے آثار لگے. تو کشتی والے جتنے بھی سوار تھے انہیں معلوم تھا کہ کبھی کبھار یہ کشتی وزن ہو جائے، بوجھل ہو جائے تو ڈوب بھی سکتی ہے. تو اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو سبوں نے اتفاق کیا ایسا ہے کہ ایک کسی شخص کو اس کشتی سے اترنا پڑے گا. اترنا کیا ہے؟ ڈوبنا پڑے گا. کہاں اتریں گے؟ بیچ دریا میں. اب کون اترے گا؟ سارے تو مسافر ہیں اس میں. تو سب کے درمیان اتفاق یہ ہوا کہ سب کے ناموں کی ایک چٹھی اٹھاتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ایک کم ہوگا تو باقی پورے بچ جائیں گے. کشتی ہلکی ہو جائے گی اور نکل پڑے گی. سبوں نے اتفاق کیا ٹھیک ہے. جب چٹیاں ڈالی گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. وہ اس کشتی میں سب سے شریف، سب سے پاکیزہ. تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی اچھا نوجوان ہے، اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے ڈال دیں. پھر دوبارہ انہوں نے چٹھی اٹھائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، پھر حضرت یونس کا نام آیا. وہ رب کی مشیت تھی. اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا. جیسے ہی آپ پانی میں گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا جو کچھ بھی ہونا ہے. تو فوراً ایک بہت بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو نگل گئی. اندر چلے گئے. سمندر میں جاتے ہی مچھلی نے نگل لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے مچھلی، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یونس کی حفاظت کے لیے تجھے رکھا گیا ہے.
غذا مت بنانا. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے, 1-2 دن نہیں 30 دن گزر گئے پیٹ کے اندر. اور وہ رب کریم ہی ہے جس کو جہاں چاہے حفاظت فرماتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی دن گزار دیے, اور جب توبہ کرتے رہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑاتے رہے, اے مولا میں نے تیرے حکم کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گیا. یہ بھی یہاں پر دیکھیں انبیاء کرام کی ہر واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ اپنی قوم کو کسی بھی طرح سے چھوڑ کر انبیاء کرام جا نہیں سکتے. جائیں تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. تو حضرت یونس علیہ السلام اتنا روئے, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھ سے ہوا ہے, لیکن تو وہ خدا ہے تیرے لیے سب سے زیادہ پاکی و بلندی ہے. تو اللہ رب العزت پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرماتا ہے. مچھلی دریا کے کنارے آئی اور اپنا منہ کھول کر اگل دیا. یونس علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت باہر آئے جیسے گئے, لیکن اتنا تھا کہ آپ نہایت ہی نحیف کمزور ہو گئے تھے, جسم پر کئی دن نہ کھانے کے آثار تھے, اور پانی کی وجہ سے جسم جو ہے نرم ہو گیا تھا. اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے لیے ایک درخت پیدا فرمایا. اس درخت میں خوبصورت انار, اور اس کے پھل کھاتے ہی یونس علیہ السلام کو پہلے سے بہتر صحت عطا کی گئی. پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس گئے ان کی رشد و ہدایت کے لیے. ان کی قوم نے بھی رو رو کر کے توبہ کی, اور پھر اللہ رب العزت کے اس رسول کا بڑا انہوں نے احترام کیا. اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیگر دوسری قوموں میں بڑی فضیلت بھی بخشی. تو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ, ان کی قوم کی بھی توبہ, اس کی قبولیت کے واقعات آج کے سپارے میں ہم نے تلاوت کی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا مقدس گھر کی طرف اللہ کے, بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا, بیچ راستے میں مر گیا. توبہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہو پائی. اس وقت بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اٹھانے کے لیے آئے اس کو, کہ یہ تو بڑا قاتل ہے, کتنوں کو تو اس نے قتل کیا ہے. دونوں میں جب تکرار ہوئی, رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں یہ اچھے کام کے لیے نکلا تھا, بیت المقدس جا رہا تھا, یا پھر خانہ کعبہ مقدس گھر کی طرف جا رہا تھا, توبہ کرنے جا رہا تھا, اسے چھوڑ دیا جائے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں یہ تو گنہگار ہے, پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہے. جبرائیل امین فیصل کی حیثیت سے آئے, اللہ نے انہیں بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. اور جبرائیل امین نے کیا کہا, دونوں فرشتوں کو زمین ناپ کر کے دیکھو جہاں سے یہ نکلا تھا اور مقدس گھر تک, کہ اگر یہ مقدس گھر سے قریب میں گرا ہے تو رحمت والے لے جائیں, اور اگر ابھی دور ہے گھر سے ہی قریب میں گر کر کے مرا ہے تو عذاب والے لے جائیں. دونوں فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا تھا, آدھا ادھر آدھا ادھر. اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی جو فیصل کی حیثیت سے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. مولا اب تو فیصلہ فرما, اب تیرے حوالے ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل دیکھو مرا ہے گر کر کے تو منہ کس طرف کیا ہے, کس طرف چہرہ ہے اس کا. فرشتوں نے دیکھا اور کہا اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے. حدیث پاک میں اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے, اس بستی کی طرف اس کا منہ ہے. مولا نے فرمایا رحمت والے لے جاؤ. رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت, فارسی میں ہے اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے, وہ قیمت نہیں دیکھتی. میرے عزیزو, جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا بندہ میری طرف آئے میں اس کی بخشش کے لیے تیار ہوں, تو یہاں پر بندہ بڑھنا نہیں چاہتا. یہ افسوس کا مقام ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہمہ وقت تم سے صلح کرنا چاہتا ہے,
فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک بار آ کر مجھ سے صلح کر لے، پھر جب اس کی روح نکال لی جائے گی تب پھر اس سے صلح نہیں ہوگی، پھر جنگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ کس میں یہ جرأت ہے، کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ مولا سے جنگ کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہ تمام توبہ کے جو معاملات ہیں کثرت سے توبہ کر لیں، اور جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کس سے نہیں ہوتا، خطا کس سے نہیں ہوتی، لیکن گناہ ہونے کے بعد شیطان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ شیطان دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، ارے یار تیرے سے بہت ہو گیا ہے، اتنے پاپ اتنے گناہ کرنے کے بعد اب کیا تیرا ہوگا، مسجد میں جا کر کون سا اچھا کام ہو جائے گا، اتنا ہو ہی گیا ہے تو چھوڑو اسی میں رہنے دو۔ شیطان تمہیں جری بناتا ہے، نیڈر بناتا ہے، اسی راستے پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے، 100 قتل ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو مولا اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے پہلے منا لو کہ پھر تمہاری قبروں میں جانے کے بعد معاملہ الگ ہو جائے گا، پھر وہ منانے والے دن نہیں ہوں گے بلکہ وہ فیصلے والے دن ہوں گے۔ پکڑے جانے سے پہلے ہی اگر اپنے تمام جرموں سے